یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ 1947 میں کشمیر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تقسیم کی جو سب سے بڑی وجہ ہوئی ہمارے وطن کی، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ ایک سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کیا ہمارے حکمران کے ساتھ، اور سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جوں کے توں حالات، یعنی جو رسر و رسائل کے راستے ہیں، ٹریڈ روٹس ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ باہمی ماضی میں پڑوسی ہونے کے ناطے مختلف قومیتوں کے یا قوموں کے درمیان تعلقات رہے ہیں، وہ ایز اٹ از رہیں گے۔ ایک طرح کا یہ گڈ ویس جنکچر ہوتا ہے۔ تو پاکستان نے جو ہے وہ کشمیر کی، یعنی اسٹیٹ آف کشمیر کی ساورنٹی کو تسلیم کیا، اور ہمارے اسٹیٹ آف جموں کشمیر نے پاکستان کی جو نیولی کریٹڈ ہوئی تھی اس کی ساورنٹی کو تسلیم کرتے ہوئے اس دونوں حکومتوں نے یہ عہد کیا کہ ہماری دونوں ملکوں کی سرزمینیں ایک دوسرے کے مفادات کے خلاف، ایک دوسرے کی ساورنٹی کے خلاف استعمال نہیں ہوں گی۔ سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کا بیسک مفہوم یا ہسٹوریکلی جہاں جہاں بھی اس طرح کے معاہدات ہوئے ہیں تو اس کا اسپرٹ یہی رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس معاہدے کی سیاہی ابھی خشک بھی نہیں ہوئی تھی، تو پاکستان کی جانب سے جو ہے ایک پرائیویٹ ملیشیا جنہیں ٹرائبلز کہا جاتا تھا، انہوں نے انویڈ کیا کشمیر کو، اور بزور قوت کشمیر کو کشمیریوں سے چھیننے کی کوشش کی گئی۔ یہ کوئی مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف بغاوت نہیں تھی، بلکہ کشمیری اتحاد کے خلاف تھی، کشمیریوں کی ساورنٹی کے خلاف تھی، اور اس ساورنٹی کو چھین کے زبردستی پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ شامل کرنے کی ایک ناکام کوشش ہوئی۔ اس میں چونکہ بہرحال وہ عہد جو ہے وہ مکمل طور پر ایک کنسپیریسیز کا عہد تھا، تو پرائیویٹ ملیشیا کو، جس میں میجورٹی جو ہے وہ پشتون تھے، پشتونوں کے ڈیفرنٹ ٹرائبس تھے، اور جو ہیڈڈ بائی پیر منکی، اور جو پاکستان مسلم لیگ کے نیشنل گارڈز کے جو سپہ سالار تھے میجر خورشید انور، ان کو بیسیکلی یہ قیادت دے دی گئی قبائلیوں کی، اور قبائلیوں کے ساتھ یہ کہا گیا کہ جو اموویبل پراپرٹی ہے انکلوڈنگ کشمیریز، کہ آپ کشمیریوں کو ان کے جان و مال، ان کی ہر چیز کو آپ لوٹ سکتے ہیں، لیکن جو زمین ہے وہ پاکستان کی۔ تو معاہدہ بٹوین جو ہے وہ ٹرائبلز اینڈ پاکستانی گورنمنٹس اور پاکستان کے اس وقت کے جو آفیشلز تھے، بالخصوص صوبہ سرحد، وہاں کے جو رولرز تھے، انہوں نے گارنٹی کی ٹرائبلز کو کہ کشمیر کی تمام اموویبل پراپرٹی جو ہے وہ آپ کے سپرد ہے، اور موویبل پراپرٹی، اور جو کشمیر کی سرزمین ہے وہ پاکستان کو ملے گی، لہٰذا آپ نے کشمیر کو فتح کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ٹرائبلز جو ہے وہ تھرو ایبٹ آباد، مظفر آباد میں داخل ہوئے، تو ان کے ہاتھوں سب سے پہلا آدمی، ویسے تو پاکستانی میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے کہ جی وہ ہندو کے ظالمانہ رول کے خلاف جو ہے وہ مجاہدین گئے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان مجاہدین کے ہاتھوں، ان ٹرائبلز کے ہاتھوں، ان انویڈرز کے ہاتھوں جو سب سے پہلا آدمی مرا، جو سب سے پہلا کشمیری شہید ہوا، وہ ایک مسلمان تھا، ماسٹر عبدالعزیز، جس نے یہ کہا کہ ہم صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور ہماری ایک ڈیموکریٹک موومنٹ ہے اگینسٹ مہاراجہ، ہمیں اس کے لیے کسی بیرونی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں انویڈرز کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم کسی بھی ملک کے ساتھ اینیکس نہیں کریں گے، چونکہ ہم ایک ریکگنائز ساورن اسٹیٹ ہے۔ تو انہوں نے ارسپیکٹو کہ کس کا کیا مذہب ہے، کس کا کیا عقیدہ ہے، جو بھی انسانیت پہ، جو بھی کشمیری اتحاد پہ یقین رکھتا تھا، ان کا قتل عام شروع ہوا، اور بارہمولہ میں یہ جو انویڈ کرتے ہوئے بارہمولہ تک پہنچے، اور وہاں سے سامان، ان کو لوٹ مار کا سامان اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہاں سے وہ سامان لے کے تو واپس آ کے ایبٹ آباد میں ڈمپ کرتے تھے۔ اور آپ یہ سوچئے کہ کس قدر ظلم و زیادتی پاکستان کی طرف سے ہوئی کہ ہماری خواتین جو ان ٹرائبلز نے اغوا کر کے لائی، وہ چار آنے میں پاکستان کے مختلف جو ہے وہ براتھل سینٹرز میں جو ہے نا وہ فروخت کی گئی۔ تو ہماری آج جو دکھ ہیں، آج جو درد ہیں، جو مسائل ہیں کشمیریوں کے، تو اس میں پاکستان کی پالیسیوں کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ الٹیمیٹلی ہمارا مہاراجہ جو ہے وہ کمپیل ہوا، اگر آپ دیکھیں تاریخ میں، تو
مہاراجہ آف کشمیر جو ہے وہ انڈیا یا پاکستان کے ساتھ ایکسیڈ نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ اس بات پہ تو کنونس تھے کہ اگر یہ ریاستیں دونوں جو نئی بنائی گئی ہیں ہندوستان اور پاکستان، ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے، اور اگر کسی وقت کشمیری عوام کے بہتر مفاد میں ہوا تو ان میں سے کسی ایک ریاست کی اسمبلی کے ساتھ اتحاد بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ پرنسلی اسٹیٹ کے ہیڈز کو یہ حق دیا گیا تھا، اور مسلم لیگ اور اسپیشلی جو ہے وہ محمد علی جناح اس کے بہت بڑے جو ہے وہ داعی رہے ہیں کہ پرنسلی اسٹیٹس کے ہیڈ کو جو ہے وہ اپنی ساورنٹی برقرار رکھنے کا بھی حق ہے، اور اگر وہ ریاستوں کے مستقبل کا فیصلہ ان دو ملکوں کی اسمبلیز کے ساتھ الحاق کا کریں تو وہ بھی ہمیں قبول ہونا چاہیے. اور الٹیمیٹلی اس ویو نے پریویل کیا اور فارمولہ یہی طے ہوا اس وقت. کیونکہ میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہماری تاریخ میں پروپیگنڈے نے بہت ساری چیزوں کو جو ہے بہت سارے حقائق کو دبا دیا ہے، اور لوگ کنفیون اور قیاس میں ہیں، اور جس حد تک جس کے پاس جو پروپیگنڈا لٹریچر پہنچا تو اس کا جو ہے وہ دماغی جو نشو و نما ہوئی وہ اسی پروپیگنڈے کے ذریعے اثر ہوئی. اور حقائق جاننے کے لیے جس طرح کے وسائل کی ضرورت تھی عام آدمی کو، تو وہ وسائل کشمیریوں کے پاس نہیں تھے. محدود وسائل کی بنیاد پہ، اور پھر رسد و رسائل کے بھی بڑے مشکل راستے تھے. لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن، اور بالخصوص جو اخبارات تھے ان کی تعداد بہت ہی محدود ہے. اور آج بھی کشمیری چاہے اس حصے کے اندر رہتے ہوں یا اس حصے کے اندر، میجر کشمیری سیکشنز جو ہے وہ انڈر پروپیگنڈا زندگی بسر کر رہا ہے، اور اس کو بہت سارے تاریخی حقیقتوں کا علم نہیں ہے. اور جو ہمارے یہ بدقسمتی ہے کہ علماء کرام یا ہمارے سو کارڈ جو لیڈرز جن کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے وہ جن کے ساتھ وابستہ ہو گئے، جس طرح وابستہ ہو گئے، تو انہوں نے لوگوں کے اذہان کو، لوگوں کے شعور کو جو ہے وہ اسی طرف موڑنے کی کوشش کی پروپیگنڈا کے ذریعے. وہ لٹریچر ابھی تک کشمیری سوسائٹی میں پیدا نہیں، تخلیق نہیں ہو سکا اور نہ ہی پہنچ سکا جس سے کہ ایک ہر کشمیری یا مادری شکم کے اندر پرورش پانے والا وہ بچہ وہ اگر اس دنیا میں آئے تو اس کو کم از کم یہ کوئی کنفیوژن ہو کہ اس کا دوست کون ہے، اس کا دشمن کون ہے، اس کی ریاست کا دوست کون ہے، اس کی ریاست کا دشمن کون ہے، اس کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کس نے کیا کیا، اور اس کی ریاست کو، اس کے وطن کو، اس کی تاریخ کو تقسیم کرنے میں کن قوتوں کا کیا رول تھا. تو ہمارا راجہ جو ہے، ہمارا جو حکمران تھا، جو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ تھا، وہ کمپل ہوا اور اس نے بلاخر جو ہے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو جو ہے وہ درخواست کی. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی بھی دو پرسیپشنز تھی، دو رولز تھے. ایک تو وہ گورنر جنرل آف انڈیا تھے، اور دوسری طرف وہ تاج برطانیہ کے نمائندے تھے بر صغیر میں. تو پرسیپشن جو پرنسلی اسٹیٹ کے ہیڈ کے پاس یہی تھی کہ انہی دو حیثیتوں میں جو ہے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں. ان کی صرف یہی حیثیت نہیں تھی کہ وہ کوئی ہندوستان کے ہی صرف گورنر جنرل ہیں اور دوسری حیثیت ان کی کوئی نہیں ہے. تو یہ وجہ ہے کہ جو مہاراجہ کشمیر نے جو لیٹر لکھا تو وہ مدد کا، تو وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو لکھا، پرائم منسٹر آف انڈیا کو نہیں لکھا، کیونکہ ریاست جموں کشمیر کے اور برطانیہ کے جو ہے وہ خصوصی تعلقات تھے. خصوصی تعلقات میں ایک تعلق جو ہے جو ٹریٹی آف امرتسر میں لکھ دیا گیا کہ ریاست جموں کشمیر کی ساورنٹی کے خلاف جو کوئی بھی فورس کام کرے گی تو تاج برطانیہ جو ہے وہ ان کی مدد کرے گا، اور اگر ریاست جموں کشمیر میں کوئی ایلیمنٹ برطانیہ کے مفادات کے خلاف کام کرے گا تو اس میں ریاست جموں کشمیر کی حکومت جو ہے وہ اس کے خلاف کارروائی کرے گی، اس میں جو ہے وہ برطانیہ کی مدد کرے گی. تو یہ ایک طرح کا بائیلیٹرل ایگریمنٹ تھا اور ٹریٹی آف امرتسر کی انگریڈینٹس میں موجود تھا. تو جب انہوں نے یہ لیٹر لکھا تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے گورنر جنرل آف انڈیا کی حیثیت سے انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ نے چونکہ دو ملک جو ہے وہ بن چکے ہیں، تو میں گورنر جنرل ہونے کی حیثیت سے، گورنر جنرل آف انڈیا ہونے کی حیثیت سے آپ کی اسی صورت میں مدد کر سکتا ہوں کہ جب ریاست کا الحاق جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہو. تو ٹریٹی آف جو ہے وہ ایکسیشن سائن ہوئی، اور اس کے بعد انڈین آرمی کشمیر میں داخل ہوئی جو 27 اکتوبر 1947 کو.